أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے آخری جو درس قرآن کریم ہوا تھا اس کے اندر رکوع نمبر 10 کی ابتدا ہوئی تھی اور آیت نمبر 185 تک ترجمہ اور مختصر سی تفسیر وغیرہ اس کی ذکر ہوئی تھی. آخری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر آنے کا مقصد بیان فرمایا اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا خلاصہ بیان فرمایا اور یہ بات بتا دی کہ تم دنیا کے اندر آئے ہو تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہو. کل نفس ذائقۃ الموت. دنیا کے اندر ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے واپس جانے کے لیے آیا ہے. اور اس کے بعد اصول بتا دیا کہ کل قیامت کے دن جب تم اللہ کے دربار میں پیش ہوگے تو تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. کامیابی اور ناکامی کا معیار بہت واضح ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. جو کوئی شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہے. تو پوری کی پوری زندگی کا خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا کہ تم دنیا کے اندر آئے ہو، بے مقصد پیدا نہیں کیا تمہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے ویسے ہی دنیا میں پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم اللہ کے دربار میں لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بلکہ ہرگز نہیں، بلکہ تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے اور تم اللہ کے دربار میں لوٹائے جاؤ گے. اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے. یہ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے. یہی وجہ ہے کہ
کہ دنیا کو کہا گیا کہ یہ دار الامتحان ہے اور آخرت کو فرمایا کہ یہ دار الجزا ہے۔ دنیا کے اندر تمہارا امتحان ہوگا اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آخرت کے اندر اس کا بدلہ ملے گا، اور دنیا کے امتحان میں اللہ نہ کرے ناکام ہو گئے تو اس کا بدلہ آخرت کے اندر ملے گا۔ تو دنیا دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے انسان کھیتی کے اندر جو بوتا ہے وہ اسی فصل کو کاٹتا ہے، بعینی ہی اسی طریقے سے دنیا کے اندر اگر تم نے نیکی کی فصل بوئی ہوگی کل قیامت کے دن جنت کی فصل کاٹو گے، اور اگر دنیا کے اندر گناہوں کی فصل بوئی ہوگی تو آخرت کے اندر اللہ نہ کرے جہنم کی فصل کو کاٹنا پڑے گا، پھل جو آئے گا وہ جہنم کی صورت میں ملے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایک امتحان کی مانند ہے، ایک ایگزامینیشن ہال ہے، ایک امتحانی ہال ہے جس کے اندر انسان کو بھیج دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ تم نے اس دنیا کے اندر امتحانوں میں پاس ہونا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ امتحان کے بارے میں بتایا ہی نہ جاتا، جیسے دنیا کے امتحان ہوتے ہیں، پیپر لیک نہیں ہوتا، پیپر آؤٹ نہیں ہوتا، پیپر میں کیا آئے گا کوئی چیز پہلے سے نہیں بتائی جاتی۔ ہاں سلیبس بتا دیا جاتا ہے، یہ سلیبس ہے، یہ مضامین ہے، اس میں کسی بھی قسم کا سوال آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے انسانوں کے اوپر پیپر کو آؤٹ کر دیا، پیپر لیک کر دیا، پہلے سے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اوپر امتحان آئیں گے، دنیا کے اندر دنیا میں تم سے امتحان لیا جائے گا، اور وہ جو امتحان تم سے دنیا میں لیا جائے گا وہ دو طرح کا پیپر ہے۔ جیسے آج اسکول کالجز کے اندر پیپر لیے جاتے ہیں تو اس کی دو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، ایک کہا جاتا ہے جی یہ سبجیکٹو پیپر ہے، ایک کہا جاتا ہے یہ آبجیکٹو پیپر ہے، یہ کہا جاتا ہے پیپر اے ہے، یہ کہا جاتا ہے پیپر بی ہے۔ اللہ نے بھی بعینی ہی اسی طریقے سے بیان فرما دیا کہ دنیا کے اندر تمہارے لیے دو طرح کے پیپرز ہیں جو دنیا میں تم سے لیے جائیں گے۔ ان دونوں طرح کے پیپرز کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا اور پوری کی پوری زندگی کا خلاصہ بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمہارے پاس جو پیپر آئے گا، امتحان آئے گا، وہ دو طرح کا ہے۔ کبھی ہم کچھ نعمتیں تمہیں دے کر آزمائیں گے، کبھی کچھ نعمتیں تم سے لے کر آزمائیں گے۔ یہ نعمتیں دے کر تم سے شکر کا پیپر لیا جائے گا، اور کبھی کبھار تم سے نعمتیں واپس لے کر تم سے صبر کا پیپر لیا جائے گا۔ یہ دو طرح کے پیپرز ہیں جس کے ساتھ انسان نے زندگی گزارنی ہے، دو طرح کے حالات ہیں جو ہر بندے کے اوپر آنے ہیں، اور ان دو ہی طرح کے حالات میں تم نے زندگی کیسے گزاری، کیا رسپانس تھا تمہارا، وہ تمہارا رسپانس تمہارا امتحان ہے، وہ تمہارا رویہ اس کے اوپر جو ہے وہ تمہارا امتحان ہے۔ اگر صبر کے پیپر میں بے صبری کر لی، شکر کے پیپر میں ناشکری کر لی، ناکام ہو گئے، اور شکر کے پیپر میں شکر گزاری اختیار کر لی، صبر کے پیپر میں صبر اختیار کر لیا تو کامیاب ہو گئے۔ اسی پیپر کو اللہ رب العزت نے مختصر الفاظ میں یہاں پر ذکر کیا، اور یہ مضمون پہلے بھی سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر کیا تھا۔ اس آیت کا پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کیا اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے تمہارے مال کے ذریعے سے، تمہاری جانوں کے ذریعے سے۔ مال دے کر شکر کا پیپر، مال لے کر صبر کا پیپر، جان دے کر، آل اولاد نعمتیں دے کر تمہیں آزمائیں گے شکر کا پیپر، اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے یہی نعمتیں تم سے لے لی جائیں، یہ لے کر بھی صبر کا پیپر ہے۔ تو مال کے ذریعے سے، آل اولاد جانوں کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزمائیں گے۔ اسی مضمون کو سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ تھامو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یاد رکھو ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، بالخوف کبھی تمہیں خوف دے کر، بالجوع بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے اندر کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ جانوں کے اندر
کمی کر کے، والثمرات، پھلوں کے اندر کمی کر کے ہم تمہیں مختلف طریقوں سے دنیا کے اندر آزمائیں گے۔ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ اسی مضمون کو یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ ہم کبھی تمہیں لے کر کبھی دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان ہے دنیا کے اندر، تم کیسے ریئیکٹ کرتے ہو، تم کیسے اس کے اوپر جواب دیتے ہو، وہ جواب ہی اصل میں تمہارا امتحان ہے۔ اگر صبر کے موقع پہ بے صبری کا اظہار کرتے ہو، بے صبری کے جملے اپنی زبان سے نکالو گے تو ناکام ہو گئے۔ یاد رکھیے گا، صبر کے موقع کے اوپر انسان صبر نہ کرے اور بے صبری کرے تو بے صبری سے مصیبت نہیں ٹلتی، بلکہ مصیبت پر ملنے والا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بے صبری نہیں کرنی چاہیے، صبر اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کو یہ بات کہنی چاہیے، اے اللہ میں ہر حال میں آپ سے راضی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اصلاً تو دیکھے ہی نہیں ہے غم کس کو کہتے ہیں، ہم نے حالات تو دیکھے ہی نہیں ہے کس کو کہتے ہیں۔ اگر کبھی اپنے اوپر تھوڑی سی کوئی حالات آگے پیچھے ہو جائیں، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے، ذرا تاریخ کا مطالعہ کرے انسان، ان افراد کا دنیا کے اندر مطالعہ کرے کہ جن کے اوپر غموں کے پہاڑ گزر گئے۔ بہادر شاہ ظفر کی آخری زندگی کو کبھی بندہ پڑھ لے، اور یہ تو آج کے زمانے کی، قریب کے زمانے کی بات ہے، ذرا دور چلے جائے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کو پڑھ لے، خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے تو بندے کو پتہ چلے غم کہتے کس کو ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کبھی تمہارے اوپر کوئی غم آئے، پریشانی آئے، میرے غموں کو یاد کر لینا، جو غموں کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے ہیں ان کو یاد کر لینا، تو میں تمہارے غم بھول جائیں گے۔ لہٰذا غموں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر صبر کرنا، اور اس میں ایک بات اور یاد رکھیں، وہ یہ کہ اللہ رب العزت سے انسان کو کبھی بھی صبر نہیں مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، نہیں، ہم صبر کرنے کے لائق ہی نہیں ہیں، ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم سے اللہ رب العزت صبر کا امتحان لے۔ اللہ رب العزت سے صبر ہرگز نہیں مانگنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے خیر و عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ ہاں اگر اللہ کی جانب سے اب آزمائش آ چکی ہے تو فثبتوا، اس کے اوپر انسان ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور اللہ کے دربار میں یہ بات کہے کہ اے میرے مالک میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اور اگر اللہ رب العزت نعمتیں دیں تو ان نعمتوں پہ اتراتا نہ پھرے، بلکہ ان نعمتوں کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارا معاملہ یہی ہے کہ اگر نعمتیں بڑھ جائیں تو بھی اللہ کے دربار سے دور بھاگتے ہیں، نعمتیں کم ہو جائیں تو بھی اللہ کے دربار سے دور بھاگتے ہیں۔ کوئی بندہ نماز کو نہ آ رہا ہو، آپ پوچھیں کیوں نہیں آ رہے؟ کاروبار کے اندر حالات کچھ خراب ہوئے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی مصروفیت ہے۔ بھائی جب حالات خراب تھے تو اللہ کی جانب زیادہ رجوع کرنا تھا، بجائے اس کے کہ اللہ کے دربار میں رجوع کرتے ہم نے اللہ کا در چھوڑ دیا۔ اور جب شکر کا موقع آ جائے، کسی اور بندے سے پوچھ لیں بھائی کیوں نہیں آ رہے؟ پہلے ایک دکان تھی، اب 2 دکانیں ہو گئی ہیں، مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ جب دکان زیادہ ہو گئی ہیں، کاروبار بڑھ گیا ہے، روزگار کے مواقع بڑھ گئے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کے دربار میں ہمارا رجوع زیادہ ہو جائے پہلے کے مقابلے میں۔ اے اللہ آپ نے مجھ پر نعمتوں کا اضافہ کیا، میں آپ کی عبادت کے اندر اضافہ کرتا ہوں، لیکن بجائے اس کے کہ اضافہ کیا جاتا، ہم نے تو جو پہلے عبادت تھی اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں ضرور بالضرور آزماؤں گا، مال کے ذریعے سے، جانوں کے ذریعے سے تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر یہ 2 پیپر ہیں جو تم سے لیے جائیں گے، اور اس صبر کے پیپر میں ایک خاص موقع جس کا اللہ نے ذکر کیا، اللہ رب العزت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ذکر فرماتے ہیں، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اہل کتاب یعنی یہود ہیں، نصارہ ہیں، تم ضرور بالضرور سنو گے ان سے بھی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی سنو گے۔ کیا باتیں سنو گے؟ اذًا کثیرا، اکثر تکلیف دینے والی باتیں تم سنو گے۔ یہ ایسی باتیں تمہارے سامنے کریں گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی، تکلیف دہ باتیں یہ کہیں گے اور تم ان باتوں کو سنو گے۔ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ان باتوں پہ صبر کو اختیار کرو، یہ صبر تمہارے لیے کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ دیکھیں نوح علیہ السلام کی اگر مثال لیں تو ان کی قوم نے ان کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم جگہ جگہ پہ بیان کرتا ہے کہ قوم نے نوح علیہ السلام کو کہیں پہ کہا کہ تم تو جھوٹے ہو، کذاب ہو، ایک جگہ پہ کہا کہ نہیں تم تو جادوگر ہو، ایک جگہ پہ کہا نہیں تم تو گمراہ ہو، اور ایک جگہ پہ فرمایا
کذاب اشر، سب سے بڑا جھوٹا اور سب سے زیادہ شر پھیلانے والے آدمی ہو. یہ سارے کے سارے القابات نوح علیہ السلام کو ملے. نوح علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا اس کے اوپر؟ انہوں نے اپنی قوم کو اس پر سوائے اس کے کوئی جواب نہیں دیا. یا قوم لیس بی ضلالۃ، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے پروردگار کی جانب سے بھیجا گیا رسول ہوں. نبی علیہ السلام کو بھی مختلف قسم کے القابات ملے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، جادوگر، مجنوں کہا گیا، دیوانہ کہا گیا. مختلف قسم کے القابات تھے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہے. راعینہ کا لفظ کہا، چرواہے کا لفظ کہا. مختلف الفاظوں کے ذریعے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تکلیفات کے اوپر صبر کو اختیار کیا. لہٰذا یہ بات امت کو بتا دی کہ دیکھو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، ان کے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں. کچھ آزمائشیں تو تکلیفیں بدن کے اعتبار سے تھیں، جیسے حضرت بلال، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوئیں، اور کچھ کے اوپر تکلیفیں جو تھیں وہ بدنی اعتبار سے نہیں تھیں مگر زبان کے بول کے اعتبار سے تھیں. تو اللہ رب العزت یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو، جب بھی تم دین پر آنے کی کوشش کرو گے تمہاری مخالفت لازماً کی جائے گی. دین پر آنے کی کوشش کرو، دین کو اپنانے کی کوشش کرو اور تمہاری مخالفت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین پر آؤ گے تو مخالفت لازماً ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے. تم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ گے تو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت ہوئی تمہاری بھی مخالفت ہوگی. تمہیں اس سنت کے اوپر اللہ رب العزت خود بخود عمل کروائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص دین کے کسی کام کو کرنے کی کوشش کرے اور اس کی مخالفت نہ ہو. نہیں، مخالفت تو ہونی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مخالفت باہر کے لوگوں نے آ کے نہیں کرنی، اپنوں نے مخالفت کرنی ہے. اپنوں نے آپ کے خلاف تیر چلانے ہیں. اپنوں نے ہی، جس سے انسان کو خیر کی امید ہے وہیں سے انسان کے اوپر مخالفت ہونی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو ابتدا کہاں سے ہوئی مخالفت کی؟ اپنے گھر سے ہوئی. ابو جہل کون تھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا. یہ وہ افراد تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ امید تھی کہ یہ لوگ میرے راستے کو ہموار کریں گے، یہ میرے لیے کھڑے ہوں گے میرے ساتھ. لیکن یہی وہ افراد تھے جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. آج بھی دنیا کے اندر اگر کوئی دین کا کام کرے گا، دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، دین کے حق میں کوئی کام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی مخالفت ہوگی. اور یہ مخالفت اپنوں ہی کی جانب سے ہوگی، غیروں سے نہیں ہونی. غیر سے انسان کو مخالفت ہو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے جب اپنوں کی جانب سے مخالفت ہو. ہماری اس مسجد کے ایک ساتھی تھے، وہ بتانے لگے کہ جی جب میں نے داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلی مخالفت میرے گھر والوں نے کی. میری والدہ میرے خلاف ہو گئیں اور یہ کہنے لگی مجھے کہ تم جس دن رات کو سو گے نا کسی دن، میں آؤں گی اور خاموشی سے آ کے تیری داڑھی کاٹ دوں گی. اب یہ مخالفت کوئی باہر کا بندہ آ کے نہیں کر رہا، گھر کی عورت کر رہی ہے، ماں کر رہی ہے، جس کے ساتھ انسان کا دن رات کا رشتہ ہے وہ کر رہی ہے. تو یہ مخالفتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی برداشت کرنی پڑی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی برداشت کرنی پڑی، اور یہ مخالفتیں ہمیں اور آپ کو بھی برداشت کرنی پڑیں گی. اور اس مخالفت کا طریقے کا، اس مخالفت کو برداشت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اب پرسکون رہے، خاموشی اختیار کرے، اپنی زبان کو سیلے. اور یاد رکھیے گا کئی مرتبہ یہ مخالفتیں اس سے بھی آگے بڑھ جایا کرتی ہیں، بے بنیاد الزامات کے تک پہنچ جاتی ہیں. بے بنیاد الزامات بھی لگا دیے جاتے ہیں. سامنے والے کو پتہ چلے تو انسان حیران ہو جائے، اچھا میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، مجھ سے متعلق کی گفتگو کی گئی ہے. نہیں بھائی، آپ کو سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی. نہیں جناب، یہ بات آپ ہی کے بارے میں کی گئی ہے اور واضح دو ٹوک انداز میں سامنے والے نے کی ہے. لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ بدلہ نہ لے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرے اور یہ بات کہہ دے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، میں اپنے تمام غموں کو، تمام کے تمام شکووں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وافوض امری الی اللہ، اے اللہ میں اپنے
اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ میرے اس معاملے کو زیادہ بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جس کسی نے اپنے اوپر کی مخالفت پر خاموشی اختیار کر لی، اپنے منہ کو سی لیا اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر لیا، اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے بدلہ نہیں لیا، اللہ رب العزت اس کی جانب سے بدلہ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت دنیا کے اندر مخالفین کو دکھاتے ہیں، دنیا کے اندر اس بات کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم نے میرے بندے نے میری خاطر اپنے منہ کو سیا تھا، اللہ رب العزت اس بندے کی جانب سے اللہ رب العزت اس بندے کی جانب سے وکیل بن کے اس کی جانب سے جواب دیا کرتے ہیں، دنیا اس جواب کو دیکھتی ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں سننی پڑیں گی باتیں، اذن کثیر اور تکلیف دہ باتیں تمہیں سننی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ تو بڑی ہمت کرنے والے کاموں میں سے ایک ہے، یہ تو بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے کہ وہ صبر بھی اختیار کرتے ہیں اور نیکی کے اوپر ڈٹے بھی رہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ڈائریکشن بتا دی، یاد رکھو دین پر چلتے ہوئے اگر مخالفت کا سامنا ہو، صبر اختیار کرو اور نیکی تقوی کے اوپر چلتے رہو، یہ کام بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے۔ تم اگر اس کام کے اندر لگو گے تو اللہ کی جانب سے تمہیں بڑی باہمت لوگوں کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہ اہل کتاب آج جو آپ کی درمیان میں آ کے بیٹھے ہیں، ذرا یاد کریں یہ اس بات کو کہ اللہ نے ان سے ایک وعدہ لے رکھا تھا، کیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اللہ کی اس کتاب کو کھول کھول کے امت کے سامنے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کتاب کی کسی آیت کو چھپاؤ گے نہیں بلکہ اس کتاب کے احکامات کو امت تک پہنچاؤ گے، اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو انسانیت تک پہنچاؤ گے، انسانوں کو بتاؤ گے کہ اللہ کا پیغام تمہارے درمیان یہ آیا ہے۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، بس انہوں نے اللہ سے اس کیے ہوئے وعدے کو پس پش ڈال دیا، پیچھے پھینک دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے اس وعدے کو بیچ دیا تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں، کچھ نذرانے وصول کر لیے، کچھ پیسے وصول کر لیے، اور اس کے بدلے اللہ کی جانب سے جو حق کا پیغام دنیا کے اندر پھیلانے کا حکم تھا اس پیغام کو چھوڑ دیا۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ حکم پچھلی کتاب کے افراد کو دیا تھا، یہی حکم اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ کو بھی دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ کلام پاک دیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں یہ قرآن کریم کی نعمت عطا کی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کریم کو خود بھی سیکھو اور اس قرآن کریم کے احکامات کو پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ، قرآن کریم سے اپنے رشتے کو خود بھی جوڑو اور دوسروں کے لیے بھی اس قرآن کریم سے رشتہ جوڑنے کا سبب بنو، قرآن کریم سے لوگوں کا رشتہ جوڑو۔ اس قرآن کریم کے ساتھ جب رشتہ جڑے گا تو اس قرآن کریم سے رشتہ جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے رشتہ جوڑ رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے عمل کے اندر لگنا، قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی جانب سے نعمت ہے۔ اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کے ساتھ ہمیں خوب اچھے طور پہ جڑنا بھی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی شخص بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو سننے کی، اس کے ساتھ جڑنے کی محنت میں لگتا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کی سوچ اور فکر کو تبدیل فرما دیا کرتے ہیں، اس کی سوچ کا انداز مختلف ہو جاتا ہے، فکر کی تبدیلی ہے۔ حقیقت یہ درس قرآن کی محفل جہاں کہیں پہ بھی ہو رہی ہو دنیا میں، یہ فکر کی تبدیلی کی محفل ہے، یہ فکر کی سوچ کی تبدیلی کی محفل ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے اندر نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے، عقائد کی درستگی ہوتی ہے، سوچ کی اور فکر کی تبدیلی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، جن کو کہا جاتا تھا ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا تو کوئی اور کام تو تھا نہیں کرنے کے لیے، جب کوئی اور کام تھا نہیں کرنے کے لیے تو اب میں نے اس بات پر سوچنا شروع کر دیا، یکسوئی حاصل ہو گئی تھی، لہٰذا اس یکسوئی میں میں صرف اسی بات پہ سوچتا تھا کہ آج امت مسلمہ کے زوال کا کیا سبب ہے، امت جو آج دنیا کے اندر پستی کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور میں نے ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر
کیا تو امت کے زوال اور پستی کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ قرآن کریم کے ساتھ رشتے کا ٹوٹ جانا۔ آج ہمیں من حیث القوم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کلام پاک سے جڑیں۔ پچھلے قوموں کے اندر یہود و نصارہ کی اللہ رب العزت بیان فرمانے کہ غلطی یہ ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ تم اس کتاب کو کھول کھول کے بیان کرو گے، اس کتاب کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کے امت کو سمجھاؤ گے، تم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ فبئس ما یشترون، برا ہے وہ فیصلہ، وہ خرید و فروخت جو انہوں نے اس طریقے سے کی۔ آگے ایک اور برائی کی طرف اللہ رب العزت نشاندہی فرماتے ہیں جو یہود و نصارہ میں تھی، اور ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہم اس بیماری کا شکار تو نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا، وہ لوگ کہ جو اپنی گناہوں کے کرنے کے بعد، اپنی کرتوتوں کے کرنے کے بعد، اپنی کوتاہیوں کے کرنے کے بعد ان کے اوپر خوش ہوتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ ان کی خوشامد کی جائے، ان کی تعریف کی جائے ان کاموں کے اوپر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، بغیر نہ کردہ کاموں کے اوپر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو چاپلوسی کی جائے، آسان الفاظ میں کہا جائے تو بیجا تعریف کی جائے، اس بات سے خوش ہوتے ہیں تو تم ان کو لا تحسبن بمفازۃ، تم ان کو کامیاب نہ سمجھنا کہ بڑے کامیاب ہیں، نہیں، بلکہ من العذاب، ان کے لیے تو عذاب ہے، ان کے لیے تو اللہ رب العزت کی جانب سے دردناک عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک تو یہ کہ برائی کرنے کے بعد، گناہ کے کرنے کے بعد، اصول تو یہ ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر گناہ انسان سے ہو جائے تو اس کے اوپر ندامت کو اختیار کرے، پشیمانی کو اختیار کرے، یہ ندامت اور پشیمانی کے بجائے اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں، پہلا جرم۔ دوسرا جرم یہ کہ جو کام کیے ہی نہیں ہیں ان کاموں کے اوپر اپنا نام لگوا کر، اور ان کاموں کے اوپر اگر ان کی تعریف کر دی جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ آج دنیا کے اندر تو خوشی اس بات پہ کی جاتی ہے کہ جی ہماری تعریف ہو، بڑے بڑے تقریبات کے اندر سپاس نامے پیش کیے جاتے ہیں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری تعریف کی جائے، ان کاموں کے اوپر بھی جو میں نے کیے، اور جو میں نے کیے وہ تو تھوڑے ہیں، جو کام نہیں کیے ان کے اوپر بھی میری تعریف کی جائے۔ یہ تعریف کی خواہش کا دل کے اندر پیدا ہونا، یہ ایک باطنی بیماری ہے، یہ چاپلوسی کی ایک زہر ہے، جو زہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی شخص تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے تم اس کے منہ پہ مٹی ڈالو۔ مٹی ڈالو سے مراد اس بندے کو خاموش کراؤ اس بات کے اوپر کہ تمہاری زبان پر، تمہارے منہ کے اوپر وہ تمہاری تعریف نہ کرے۔ منہ پر تعریف کرنا اور اس کا انسان کو پسند کرنا کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے، یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ لہٰذا اس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، عجب پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ناکردہ کاموں کے اوپر کی گئی تعریف پر خوش ہوتے ہیں تم ان کو کامیاب نہ سمجھنا، بلکہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کی مالک ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے ایسے افراد کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اس بات کو ٹٹولیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس بیماری کا شکار ہیں، اگر ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس آیت کے اندر جہاں ایک طرف یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو ان کو عذاب دے گی، وہاں پر اللہ نے ایک لطیف سا اشارہ اس بات پر بھی کر دیا کہ دیکھو آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اگر تم اس بیماری کے اندر مبتلا ہو اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو کہ اے اللہ میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں، اس بیماری سے نکالنا میرے مالک یہ آپ ہی کے ذمہ ہے، آپ ہی مجھے اس بیماری سے نکال سکتے ہیں، آپ ہی میرے اندر کی باطنی بیماریوں کا جڑ سے خاتمہ فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ میں اپنے طور پہ اس بیماری سے بچنا چاہوں بچ نہیں سکتا، ہاں آپ کی مدد شامل حال ہو جائے تو اے اللہ آپ مجھے بچا سکتے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا مانگو۔
اللہ رب العزت سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر آسمان و زمین کے سارے خزانے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان باتوں پر ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.